جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے۔ جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے یہ دیکھیے معزز سامعین، آپ کے اس دیارے پربہار میں شاید 2 سال کے بعد حاضری ہو رہی ہے۔ جس وقت آپ نے بلایا تھا بے ہوشی میں آیا تھا، لیکن یاد آتا ہے کہ ہوش میں آج پہلی بار آیا ہوں۔ جتنی دعاؤں سے آپ نے مجھے نوازا، ان کے بعد کہاں کہاں سفر کیا اور کتنا بڑا بڑا پروگرام پڑھا، اور مشاعرے اور جلسے یا پھر ادب کی محفل کے جو مشاعرے ہوتے وہ تو میرے دوستو جناب حضرت گوگل پہ جا کے آپ دیکھتے رہتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ 2 سال کے بعد آپ مجھے زندہ دیکھ رہے ہیں، مردہ تو شاید روز دیکھنے کا موقع مل جاتا ہوگا۔ چاہے جو بھی شعراء حضرات یہاں پہ ہے، ملک ہندوستان کے حالات بالکل نازک ہے، لیکن یہ حالات مسلمانوں پہ پہلی بار نہیں، اس سے بھی بڑے بڑے آفات آتے رہے ہیں، اور اس قوم نے ان کو جھیلا ہے اور دیکھا ہے، ڈٹ کر سامنا بھی کیا ہے۔ لیکن میرے دوستو، جگہ بجگہ پروگرام نہیں، کچھ اور بڑوں کا جو مشورہ ہے وہ ہوا کرتا ہے، لیکن محفل رسول ہے وہ تو ہر حال میں ہم لوگ سجا لیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ راحت اندوری صاحب کے شعر یاد آتے ہیں ہمیں کہ اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا، ننگے بھوکے بیچاروں سے کیا لینا، اپنا خالق اپنا مالک افضل ہے، آتی جاتی سرکاروں سے کیا لینا، ہے کہ نہیں؟ تو ہم جس کی امتی میں ہیں تو ان کا کیا کہنا۔ یہ جمعیت الحفاظ کریم نگر، جس کے بینر تلے یہ 4تھا نعتیہ مشاعرہ ہے۔ جمعیت الحفاظ یہ ایسی تحریک، ایک ایسے مشن کا نام ہے، اور اتنا بڑا یہ کام کر رہے ہیں یہ لوگ کہ میرے دوستوں میں ان کو جملوں میں نہیں بیان کر سکتا۔ میں نے پوچھا کہ جمعیت الحفاظ کیا کام کر رہی ہے ان دنوں، تو بتایا گیا کہ جتنے بھی اس اطراف میں دیہاتوں کا جو علاقہ ہے، وہاں امام کو جو ہے ہر طرح کے آرام اور آسائش کی چیزیں جو ہے اسے فراہم کی جاتی ہے، اور تعلیم پہ زور دیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر کسی غریب کی لڑکی کی شادی ہو تو اس کے اندر بڑھ چڑھ کے تعاون دیا جاتا ہے۔ ٹھنڈی کا موسم آئے تو اسے تمام تر سامان مہیا کروائے جاتے ہیں۔ اگر گرمی کا موسم ہو تو ٹھنڈے پانی کا انتظام کیا جاتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ دکھ درد میں ہمیشہ یہ لوگ کھڑے رہتے ہیں، اور یہی جمعیت الحفاظ کے بینر تلے سے یہ کام کو انجام دیتے ہیں۔ یہ 4تھا نعتیہ مشاعرہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے دوستو، میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ ایک بات بتاؤں، اور جناب ہمارے تمام تر علماء کرام، حفاظ کرام، ائمہ حضرات، بڑے بڑے اساتذہ کرام یہاں بیٹھے ہوئے ہیں میرے دوستو، میں ان کے سامنے بولنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ ایک بات بتا دوں کہ کسی ایک شہر کا سفر کرنا نہایت ہی دشوار کام ہے۔ اگر آپ کو بہار کا سفر کرنا ہو تو ہفتے روز پہلے سے آپ کی سیٹنگ کرنی ہوگی، تمام تر کام کو جو ہے چھوڑنا پڑے گا آپ کو۔ لیکن اس دور کے اندر جہاں اتنی مصروفیت کہ کسی کو تھوڑی 5 سے 10 منٹ وقت دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا، تو جمعیت الحفاظ کے جتنے بھی کارکنان ہیں، ان کے جو ممبران ہیں، ان تمام تر سفروں کو اتنا سہل کر دیا کہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اڑیسہ، کٹک کی ادبی سرزمین پہ جانے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جناب قمر الاسلام قمر اڑیسہ تشریف لا چکے ہیں۔ اسی طرح سے آپ کو اتر پردیش، بہرائچ کی سرزمین پہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ملک ہندوستان کے اندر صرف 3.5 فٹ کا یہ لہجہ پورے ملک ہندوستان کے جلسے اور نعتیہ مشاعرے کی ضرورت بن گیا، جسے دنیا عالی جناب قاری اشفاق بہرائچی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ وہ بھی بہرائچ سے تشریف لے آئے ہیں۔ اسی طرح سے میں آپ کو بتا دوں، 12 بنکی
ایک ضلع ہے اتر پردیش کی سرزمین پہ میرے دوستوں. یہ وہ ضلع ہے جہاں جو سرزمین نے بڑے بڑے ادیبوں کو پیدا کیا ہے. جیسے آپ نے خمار بارہ بنکی کو سنا ہوگا. جو پرانے لوگ ہوں گے وہ جانتے ہوں گے شعر کی جو اہمیت ہے، اس کا وقار، اس کا جو وزن ہوتا ہے، مفاہیم اور مطالب میں چھوٹی سی باتوں میں جو پیرو دیا کرتے ہیں. خمار بارہ بنکی کی سرزمین سے چل کر آئے ہوئے ایک شاعر جناب عمر عبداللہ بارہ بنکوی بھی یہاں تشریف لا چکے ہیں. بہت بڑی بات ہے ہم لوگوں کے لیے میرے دوستوں. اسی طرح سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج ہمارے فہرست میں ایک شاعر وہ بھی موجود ہے کہ آپ کو بریگیڈیئر عثمان کی دھرتی یعنی مئو ناتھ بھنجن اتر پردیش کی سرزمین پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور ابھی آپ وہاں جا کر تلاشیں گے تو وہ وہاں نہیں ملیں گے، اس لیے کہ وہ ابھی کریم نگر میں بیٹھے ہیں. جناب تابش ریحان صاحب یہاں موجود ہیں. یہ تمام تر شاعر، فہرست بہت چھوٹی سی لیکن کافی ماشاءاللہ. ہائٹ کم ہے لیکن فائٹ زیادہ ہے کہ نہیں؟ ماشاءاللہ یہ تمام تر وہ شاعر ہیں جو ایک ایک گھنٹہ آپ کی خدمت کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ سننا چاہیں گے تب. اور تمام شاعروں کا جب تعارف ہو گیا تو ہم اپنا کیوں چھوڑ دیں، ہے کہ نہیں؟ اگر دیکھیے آپ کہیں گے کہ کیوں، اب جب سے ایک بات میں آپ کو بتا دوں، ابھی پچھلے دنوں میں امریکہ کے ایک مشاعرے میں گیا تھا. 30 کروڑ کا مجمع تھا. حالانکہ ایک دم سفید جھوٹ ہے یہ، لیکن یہ جھوٹ بولنے کا طریقہ ہم نے کہاں سے سیکھا؟ تو آدرنی اپنے پردھان منتری جی سے ہم نے سیکھا. ایک بڑی بات ہے کہ نہیں؟ بس تو یہ بات ہے تو ہم اپنا بھی تعارف، اگر آپ حق نہیں لیں گے تو آپ کو دبا دیا جائے گا. بہت ساری چیزوں پہ آپ کو آزمایا گیا، دیکھا گیا کہ مسلم قوم سو رہی ہے. مبارکباد پیش کرتا ہوں تمام اکابر علماء کو، بڑے بڑے یونیورسٹی کے لوگوں کو، طلباء کو، طالبات کو، کہ ماشاءاللہ انہوں نے اپنی بیداری کی ثبوت کو پیش کیا. تو یقین جانیے کہ آپ کے احتجاج نے حکومتوں کی نیندیں اڑا کے رکھ دی ہے. الحمدللہ. میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ تمام تر باتیں اشارہ کنائے میں ہوتا رہے گا. یہ آپریشن کرنے کی نوبت آئے گی تو کی جائے گی، لیکن میرے دوستو وہی میں آپ کو اپنا تعارف یہ چھوٹا سا پیش کر دوں کہ زمین کا فرق ہوتا ہے. کچھ زمینیں ایسی ہیں جو ببول پیدا کرتی ہے، کچھ زمینیں زعفران بھی پیدا کرتی ہے. بہار میں سیتا مڑھی وہ سرزمین ہے جو بھگوان پیدا کرتی ہے. سیتا وہی جنم لیتی ہے جو ہمیں بھگانے کی کوشش کر رہا ہے نا، ان کے دیوی دیوتاؤں کی دھرتی ہے. ان کو تو چاہیے تھا کہ میرا چرن چوم لیتے، چونکہ سیتا جی کی دھرتی سے آیا ہے کہ نہیں؟ تو ماشاءاللہ اس سرزمین کی جب آپ اچھی سے کھودائی کریں گے تو 1.5 ٹانگ کا ایک خطیب آپ کا نقیب مجاہد حسنین حبیبی بھی آتا ہے اور 4 پنتی آپ کے چرنوں میں رکھنے کی کوشش کرتا ہے کہ نہیں؟ تو یہ تعارف اپنا بھی ہے. ماشاءاللہ دائیں جانب ہمارے چچا انوار الحق صاحب، ان کا ایک مدرسہ چلتا ہے یہاں سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پہ، مصباح العلوم. ماشاءاللہ ان کے بھی چہرے پہ جو ماشاءاللہ مسکراہٹ ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ بس ایک شعر پڑھ دوں نعت رسول کے اور دوسرے شاعر تک پہنچنے کی جسارت کروں. کتنے حضرات ہاتھ اٹھا کے ایک مرتبہ بتا دیں جو انشاءاللہ نہیں سنیں گے؟ 2-3 آدمی ہے، باقی تر ماشاءاللہ ہوشیار ہو گئے. جو حضرات سنیں گے ایک مرتبہ لہک کر نبی کے نام پر بول دیجئے سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک مرتبہ اور چہہ کے بول دیجئے سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب ایک شعر دیکھیں، اساتذہ کرام کی توجہ چاہتا ہوں، حضرت بالکل توجہ آپ کی چاہتا ہوں کہ جب بھی نعت حبیب لکھوں گا، آئے ہائے ہائے کیا بات ہے. جب بھی دوستو ایک بات بتا دوں، غزل کی شاعری کرنے کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں. آپ ناپاکی کے حالت میں ہو یا خواب خرگوش میں ہو، جہاں بھی ہو، جیسے چاہے اٹھائے لب و رخسار کی بات کر دیں، زلف کی بات لکھ دیں. نعت رسول کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے میرے دوستو کہ اگر شاعر ایک قدم آگے بڑھتا ہے تو بھی ان کی خیریت نہیں، ایک قدم پیچھے ہٹتا ہے تو بھی ان کی خیریت نہیں. 2 دھاری تلوار پہ چلنے کے مترادف یہ باتیں ہیں. نعت رسول کے شعر کہنے کے لیے میرے دوستو ریاضت نہیں بلکہ عبادت کی ضرورت پڑتی ہے. دل عشق نبی میں جب خوب تڑپتا ہے تب مدینے والے کبھی خواب میں آتے ہیں اور نعت پاک کا کوئی اچھا سا مصرع ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ تو بس آپ لوگ انشاءاللہ اچھے لوگ، قسم خدا کی ہر 1-2 شب کے بعد 25 سے 50 ہزار کا مجمع میری نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے، 10,000 20,000 کا. لیکن اتنے معتبر لوگ کہیں کہیں ملتے ہیں. آپ 50,000 پہ بھاری ہے.
بہت اچھی سماعت ہے, اچھی شاعری پہ آپ داد دیتے ہیں, یہ بہت اچھی خوبی آپ کی ہے. اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ یہاں پہ تمام تر شاعر آ کے مستند ہونا چاہتے ہیں کہ آپ شعر سنا کر کم سے کم سنا لے تو پوری دنیا میں سنا سکے. دیکھیے, جب بھی نعت حبیب لکھوں گا خود کو میں خوش نصیب لکھوں گا. چھوٹی بہر میں شاعری ہے, تھوڑا سن لیجیے گا. یہ دائیں جانب کے لوگ کچھ بیدار ہے, تھوڑا سا ہل رہے ہیں. بن کر نبی بن کر گلاب باغ نبی میں کھلا کرو, بن کر گلاب باغ نبی میں کھلا کرو. اشعار سن کے یارو کبھی تو ہیلا کرو, تو ہیلا کرو تھوڑا سا. ادھر کے لوگ تو ایک دم بالکل خاموش ہے. اگر یہی پوزیشن میں یہ بیٹھے رہیں, اگر نہیں بولیں گے تو کئی ہمارے قاضی صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں, ان کو بلوا کر یہاں پر نماز جنازہ کی بھی نیت کروا دوں گا, ہے کہ نہیں؟ تو تھوڑا سا آپ بولے تو ہمیں لگے کہ آپ زندہ ہیں. جب بھی نعت حبیب لکھوں گا خود کو میں خوش نصیب لکھوں گا. ہرے آنسوؤں سے مدینہ لکھنے پر چشمے ترک و ادیب لکھوں گا. کیا بات ہے, آنسوؤں سے مدینہ لکھنے پر چشمے ترک و ادیب لکھوں گا. میں آپ کے نبض کو پکڑنے کی کوشش کر رہا ہوں. ابھی بیٹنگ اچھی طریقے سے سلیقے سے نہیں کر رہا ہوں. جس وقت آپ نے پچ بنا دیا, موڈ بنا دیا, تو بس ایک بھی رن لینے کے چکر میں نہیں رہوں گا, صرف سیما ریکھا کے باہر گراؤں گا. تھوڑا سا اچھے انداز میں آپ سن لیں. جب بھی نعت حبیب لکھوں گا خود کو میں خوش نصیب لکھوں گا. آنسوؤں سے مدینہ لکھنے پر چشمے ترک و ادیب لکھوں گا. شعر سنیے گا میرے دوستو کہ بات سن لی گئی جو طیبہ میں, آئے ہائے, بات سن لی گئی جو طیبہ میں دھڑکنوں کو خطیب لکھوں گا. کیا بات ہے, بات سن لی گئی جو طیبہ میں دھڑکنوں کو خطیب لکھوں گا. جب بھی نعت حبیب لکھوں گا خود کو میں خوش نصیب. ایک شعر اور داغ دوں اگر کہیں تو سننا چاہتے ہیں؟ ہاں سن لیجیے. دیکھیے بالکل موڈ نہیں تھا, 2-3 رات کا جگہ ہوا ہوں, لیکن ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ میں جگہ ہوں, لگتا ہے آپ لوگ جگہ ہوئے ہیں. لمبا سا سفر کر کے, اتنی بارش بنگال میں, اور ان دنوں جو حالات ہے پورے ہندوستان کے, اس میں سب سے امن و شانتی کا اگر کوئی صوبہ مانا جاتا ہے تو ان دنوں دیکھتے ہیں لوگ کہ بنگال کی سرزمین ماشاءاللہ سب سے اچھی ہے اس دنوں. اس لیے میں کہا کرتا ہوں, وہاں جا کر میں نے کہا بھی ہر پروگرام میں کہ دشمن امن و اما کنگال ہونا چاہیے, پورے ہندوستان کو بنگال ہونا چاہیے, ہے کہ نہیں؟ تو وہاں سے بہت لمبا سا سفر کر کے, ہزاروں فٹ کی بلندی پہ پرواز کر کے حیدرآباد شمشاباد ایئرپورٹ, اور وہاں سے ایک لمبا سا سفر کر کے آپ کے درمیان آیا ہوں. رستے بھر رو رو کے پوچھا مجھ سے پاؤں کے چھالوں نے, بستی کتنی دور بسا لی دل میں بسنے والوں نے. کیا بات ہے, بہت دور سے آیا ہوں, تو تھوڑا سا نواز دیجئے. آپ کی جو یہ مسکراہٹ ہے میرے لیے انرجی پیدا کرتی ہے. انجن میں جو ہے سمجھے تیل ڈالنے کے کام کو کرتے ہیں, تو اس لیے تھوڑا سا سن. ایک شعر سن لیجئے. ایک ہمارے دوست ہوا کرتے ہیں جناب دل خیر آبادی, ان کا ایک شعر کافی پرانا, شاید ہم کو لگتا ہے اس کلام کی عمر 10 سال ہوگی, لیکن شاید جب کہتا ہے تو حالات جب آتے ہیں تو شعر لگتا ہے کہ آج ہی کہا گیا ہے کہ نہیں. شعر دیکھیں حضرات کہ پھر بہار آ جائے گی گلشن ہرا ہو جائے گا. شعر سنیے گا, شاعری اشارے کا نام ہے. شاعری پہ اگر تبصرہ کر دیا جائے تو شعر کا وزن ختم ہو جاتا ہے. اصل شعر وہ ہے جس میں شاعر خود بولتا ہے. شعر دیکھیں حضرات کہ پھر بہار آ جائے گی گلشن ہرا ہو جائے گا, ہر ایک کو مارو گے پیدا دوسرا ہو جائے گا. کیا بات ہے, پھر بہار آ جائے گی گلشن ہرا ہو جائے گا, ہر ایک کو مارو گے پیدا دوسرا ہو جائے گا. جو مٹاتے ہیں ہمیں شاید انہیں معلوم نہیں, ہم نہیں ہوں گے تو یہ عالم فنا ہو جائے گا. کیا بات ہے, سبحان اللہ. جو مٹاتے ہیں ہمیں شاید انہیں معلوم نہیں, ہم نہیں ہوں گے تو یہ عالم فنا ہو جائے گا. شیخ جی گاہے بگاہے پڑھ لیا کیجئے نماز, رفتہ رفتہ دور خود ہی میں قدا ہو جائے گا. کیا بات ہے, شیخ جی گاہے بگاہے پڑھ لیا کیجئے نماز, رفتہ رفتہ دور خود ہی میں قدا ہو جائے گا. پھر بہار آ جائے گی گلشن ہرا ہو جائے گا, ایک کو مارو گے پیدا
दूसरा हो जाएगा। आइए मेरे दोस्तों, अपनी फहरिस्त के सबसे पहले शायर को आपके दरमियान हाजिर कर रहा हूं, इस एतमाद के साथ, इस यकीन के साथ कि इंशाअल्लाह मुशायरा अपनी बुलंदी की तरफ यहीं से परवाज करेगा। और इंशाअल्लाह जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा और यकीन होता है नाज़िम को, तब उस शायर का नाम पहले वक्त में इंतखाब कर दिया जाता है। मैं बड़े अदब के साथ बड़े भाई आली जनाब उमर अब्दुल्लाह बाराबंकवी से गुजारिश कर रहा हूं कि वो तशरीफ लाए और अपने कलाम से हम सामीन को नवाजे। इस शेर के साथ उनका इस्तकबाल है कि अंजाम उसके हाथ है, आगाज करके देख, अरे भीगे हुए परों से ही परवाज करके देख। क्या बात।